اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یہ بڑی اہم اور بابرکت عبادت ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں تو اس کا پڑھنا بہت ہی کار خیر ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں یہ کہا گیا کہ جو دل ہیں تمہارے بہت سخت ہو گئے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اور پتھر تو سخت ہوتا ہے، حالانکہ پتھر جو ہیں ان میں سے چشمے بھی نکل آتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، مگر مفہوم یہ کہنے کا یعنی کہ جو قرآن کی آیات ہیں وہ ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی، ہمارا کوئی آنسو بھی نہیں نکلتا، ہمیں وجد نہیں آتا۔ تو تلاوت قرآن کے جو آداب ہیں ان میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ ایک تو قرآن کو بغیر سمجھے تلاوت کی جائے، وہ بھی بہت آسان اقدام ہے اور اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ ہر حرف پر نیکی ہے، ایک لفظ میں جتنے حروف آئیں گے وہ ایک لفظ تو ہوگا لیکن نیکی حروف کے حساب سے ملے گی، لیکن سمجھ کر پڑھنا وہ اور زیادہ اچھی بات ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کی طرف توجہ اور وہ ایک خاص یعنی کنسنٹریشن کے ساتھ اس کی گہرائی میں اس کو سمجھ کے پڑھنا، بہت سے معاملات اس سے ظاہری اور باطنی حل ہو جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ کنویں پہ گاؤں میں کنویں ہوتے تھے اور کنووں پہ عورتیں پانی بھرنے جاتی تھیں، تو وہ گھڑے میں پانی بھر کے لاتی تھی، تو چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہوتی تھی، کوئی اچھے راستے نہیں ہوتے تھے، تو وہ پگڈنڈیوں پہ گھڑا جو ان کے سر پہ ہوتا تھا پانی کا، بعض عورتوں کے پہلو میں بھی ہوتا تھا، تو وہ ان پگڈنڈیوں پہ چلتی بھی تھی، آپس میں ہنسی مذاق بھی کرتی تھی، لیکن جو گھڑا یا مٹکا ہوتا تھا وہ گرتا نہیں تھا، بڑے نپے تلے انداز میں، کیونکہ ساری توجہ جو ان کی ہوتی تھی وہ گھڑے کی طرف ہوتی تھی۔ تو اس کو کہتے ہیں فکر، کنسنٹریشن، دھیان، گیان۔ تو یہ جو دھیان ہے، یہ گیان ہے، یہ جو توجہ ہے، یہ اللہ کی طرف اور اس کے کلام کی طرف، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اگر ہو، کوئی بھی ہم دنیا کے بھی کام کر رہے ہوں، توجہ اللہ کی طرف ہو، اور جب کلام پاک پڑھ رہے ہوں تو پوری توجہ اس طرف ہو، اور اس کا جو مطلب ہے وہ بھی سمجھ آ رہا ہو۔ گزارش یہ ہے کہ یہ قرآن نے فرمایا سورہ حشر کی آخری آیات میں کہ یہ اگر پہاڑ پر بھی نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ پتھر پر سخت ہوتے۔ تو یہ ہمارے دلوں پہ، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیوں اثر نہیں کرتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو اس قرآن کو بھیجنے والا ہے، جس کی گفتگو ہے، جو خالق کائنات ہے،
وہ منبع محبت ہے، محبتیں بانٹتا ہے، اور احادیث کے مطابق اس ساری کائنات میں 1% اس نے محبت بھیجی ہے۔ جو جانور آپس میں محبت کرتے ہیں، جو انسان آپس میں محبت کرتے ہیں، میاں بیوی، بچے، والدین، دوست، یہ 1% ہے۔ 99% اللہ نے وہ رحمت اور محبت اپنے پاس رکھی ہے جو قیامت والے دن گناہ گاروں کے لیے استعمال ہوگی۔ تو اللہ کی جو کہ کتاب ہے، اس کا کلام ہے، تو اللہ سے محبت کی جائے، وہ منبع محبت ہے، وہ محبتیں بانٹ رہا ہے، اور ہم اس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے کلام سے بھی محبت ہوگی، تو کلام سے محبت ہوگی تو پھر آدمی اس میں اور گہری نظر سے اس کو دیکھے گا، قرآن پاک کو۔ اس میں بے شمار چیزیں ہیں قرآن کے اندر جو کئی بیماریوں کا علاج ہے، روحانی، جسمانی، سب کچھ سمجھ میں آ گئی ہیں، کچھ آ رہی ہیں، کچھ آ جائیں گی۔ لیکن ایک بات جو سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں کہی گئی کہ یہ دلوں کی شفا ہے قرآن۔ دل کیا ہوتا ہے؟ دل سے مراد روح ہے۔ تو روح کی یہ پمپنگ اسٹیشن جو بلڈ کا ہے وہ ہارٹ، لیکن یہ روح، یہ دل۔ تو دل کی جو بیماریاں ہیں، دل کے جو روگ ہیں، ان کی شفا تلاوت قرآن میں ہے۔ تو دل کے روگ کیا ہیں؟ دل کے روگ وہ ہیں کہ جو نظر نہیں آتے، کسی بھی آپ اس کو چیز سے میئر نہیں کر سکتے۔ بلڈ پریشر جو ہے میئر ہو جاتا ہے، دوسری چیزیں شوگر میئر، لیکن یہ جو دل کے روگ ہیں، جس میں حسد ہے، جس میں دوسری چیزیں ہیں، غیبت ہے، یہ میئر نہیں ہوتی، اور نہ ان کا کسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس کے اندر کتنا حسد چل رہا ہے، کتنی غیبت چل رہی ہے، وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ تو جب وہ قرآن پڑھے گا، تلاوت قرآن کرے گا، اللہ سے محبت کرے گا، اس کے کلام سے محبت کرے گا، تو اس کے دل کے اندر سے یہ بیماریاں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ اور جب یہ ختم ہو جائیں گی تو پھر حضور کی ایک حدیث پاک ہے کہ کسی نے آپ سے، صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت میں آپ کا پڑوسی کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جس کا دل بغض سے صاف ہوگا، پاک ہوگا، جس کے دل میں میل نہیں ہوگا۔ مفہوم یہ ہے۔ تو جب تلاوت قرآن ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، اس کے کلام سے محبت ہوگی، اس کی تلاوت کی جائے گی، تو پھر اس کے بعد یہ روحانی بیماریاں، ساری چیزیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ برکت ہے قرآن کی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں یعنی اس قرآن کی خود حفاظت کرتا ہوں۔ یعنی یہ جو قرآن ہے، یہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 9۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں کہ ایسی انمول یہ چیز ہے، ایسی قیمتی کہ جس کی قیمت کوئی نہیں، قرآن کی، کہ تم ایک صورت بھی اس کے لیول کی، اس کے مطابق نہیں بنا سکتے۔ سب مل جاؤ، ساری کائنات کے بڑے بڑے لوگ مل جائیں، مفکر، سائنسدان، سب ایک سورج نہیں بنا سکتے، ایک آیت نہیں بنا سکتے اس کے مطابق۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور 1500 سال سے یہ چیلنج موجود ہے۔
جس کا ابھی تک جواب نہیں دیا جا سکا۔ تو خالق کائنات اور اس کی گفتگو، اور پھر جس کی حفاظت وہ خود کریں اور جس کے بارے میں چیلنج بھی ہو، پھر اس کے ہم قریب نہ جائیں، اس سے محبت اور عشق نہ رکھیں، اس کلام سے اس کو ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ بھی قرآن میں کہا گیا کہ اس پہ خوب غور و خوض کرو، تدبر کرو، کیا تمہارے دلوں پہ قفل لگے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 24۔ تو اس کی گزارش میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے، اس میں تو ویسے ہی چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، ایسی کرنی بڑا ثواب ہے، بڑی ملٹیپلیکیشن ہے، ضرب سے ضرب دی جا رہی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس مہینے میں، چونکہ کچھ ہم بعض چیزوں سے فارغ ہوتے ہیں رمضان کی روزے کی وجہ سے، تو کچھ ٹائم نکال کے اس کلام الہی کی طرف توجہ دی جائے، اسے پڑھا جائے، اس پہ غور کیا جائے، چونکہ جب تک اس پہ غور نہیں ہوگا تو پھر تزکیہ نفس نہیں ہوگا، نفس پاک نہیں ہوگا، روح پاک نہیں ہوگی۔ پڑھنا بھی ٹھیک ہے، اس کے بے شمار برکات ہیں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی۔ اس لیے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس مہینے میں خصوصاً، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا عبادت ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا اور بے سمجھ کے بھی پڑھنا عبادت ہے۔ ایسے عظیم تحفے سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اس کی طرف جانا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ میری گزارش مان لیں کہ کم از کم کچھ وقت اس رمضان میں تھوڑا سا قرآن کو دے دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر وہ روحانی خوشیاں داخل ہوں گی، وہ روحانی سکون ملے گا جو کہیں نہیں۔ اس لیے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اور صرف یہ کتاب نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی کا پورا شیڈیول ہے۔ اس میں کوئی بھی انسان کائنات کا ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، پورا شیڈیول ہے، اور ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ غیر مسلموں نے فائدہ اٹھایا، سائنسدانوں نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے اور انسان کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، بڑی اچھی زندگی گزرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔